تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي على رسول الکریم۔ جو لوگ مکہ مکرمہ کے سرداران قریش اور ان کے ماننے والے تھے، وہ لوگ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس لیے لڑتے تھے تاکہ ان کو صحابہ کو پسپا کر دیں اور انہیں جو ہے ہٹا دیں، تاکہ عورتوں پر ظلم کرنا، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، غریبوں سے کام مزدوری لینا اور انہیں کسی طرح کا کوئی حق نہ دینا، یہ انہیں ظلم کرنے کا راستہ آسان ہوتا رہے۔ لیکن اللہ تو سب کا رب ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے ہی انسان اور جناتوں کے سارے مخلوق کے لیے پیغمبر اور مسیحا بن کر آئے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام سے حکم فرمایا کہ یہ جو ظالم ہیں نا، ان کے دل کمزور ہوتے ہیں، ان ظالموں کو جو غریب مسکینوں کو اپنا حق نہیں دے رہے ہیں، ستا رہے ہیں اور اپنے ظلم کا شکار کر کے ان سے کام لے رہے ہیں، مزدوریاں کروا رہے ہیں، آپ ان ظالموں سے لڑو۔ اور یہ لوگ جو لڑ رہے ہیں نا، یہ تو لڑ رہے ہیں شیطانوں کے لیے، وہ شیطان انسانی شکل میں بھی ہے اور شیطانی شکل میں بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مکی زندگی میں روک لگا دیا، ابھی نہیں، ابھی 13 سال تک صبر تحمل برداشت سے کام لو، جو تکلیف ہے برداشت کرو، اپنے دل کو ایسا تیار کرو، اپنے آپ کو ایسا تیار کرو کہ تم جب لڑو تو تمہارا منشا اپنی کرسی اور عہدہ اور نام حاصل کرنا نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہو اور دنیا کو امن دلانا ہو، کمزوروں کو ظلم سے نکالنا ہو، عورتوں کو عزت دلانا ہو، بچیوں کو جینے کا حق دلانا ہو۔ یہ انصاف کی جنگ لڑو تو صرف اللہ کے لیے لڑو، اور جتنا اللہ کا حکم ہو تبھی لڑو، ابھی اپنے آپ کو روکو۔ اللہ جل شانہ نے یہ احکامات انسانیت کے فائدے کے لیے کس طرح نازل فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ جو لوگ ایمان لائے وہ تو اللہ ہی کے راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے، وہ تو شیطانوں کے لیے لڑتے ہیں۔ اور آپ اے صحابہ کرام شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطانوں کی چال بہت کمزور ہیں، اس لیے کہ ان کی نیتوں میں کھوٹ ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ جب صحابہ کرام کو مکی زندگی میں صبر کرنے کو کہا گیا اور مدنی زندگی میں جب ان ظالم حکومتوں نے چاروں طرف سے تمام بادشاہان اور خاندان مل کر اس امن کو، اس شمع کو جو دنیا کو راستہ دکھانے آئی تھی، مٹانا چاہا، بجھانا چاہا، اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے ایک تمنا کی کہ اور تھوڑے دن مہلت مل جاتی کچھ صحابہ نے۔ اللہ جل شانہ نے اس مہلت کی تمنا پر کیا جواب دیا؟ کیا آپ لوگ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ جب ان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو روکے رکھو اور نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، انہوں نے اس پہ عمل کیا، اور جب ان کی مرضی کے مطابق ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے کچھ لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگے جیسا کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ ان کو ڈر لگنے لگا، لوگوں کا ڈر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کہا، وہ کیا فرمائش کرنے لگے،
وہ لوگ یوں کہنے لگے ہمارے رب ہم پر ابھی جنگ کیوں فرض کر دی، ہمیں تو تھوڑے دن اور مہلت دے دی جاتی۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا مہلت سے کیا کرو گے؟ ارے اللہ کو تو تمہارا نام دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب تک دنیا باقی ہے اللہ کو تمہارا نام چمکانا ہے، تمہارے امن و امان کے دور کو، تمہارے زمانے کو، تمہارے اس وقت کو جس نے انسانیت کو ظلم سے نکالا، اسے دنیا کے لیے سبق بنانا ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیجئے کہ دنیا کی زندگی تو تھوڑی ہے، اس کا آخر اور اینڈ کیا ہے؟ موت ہے۔ اور جو آدمی دنیا کو امن دلا کے مر جائے وہ امر ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نا امر ہو جاتا ہے، وہ موت نہیں، وہ تو شہادت ہے کہ انسانوں کو، کمزوروں کو، عورتوں کو، بچیوں کو، مظلوموں کو، غلاموں کو، خاندان کی طرف سے کیے گئے قید لوگوں کو، جنہیں کسی طرح کا کوئی مقام نہیں دیا گیا، ایسے لوگوں کو تم جنگ کر کے ظالموں کے پنجے سے، ان کے منہ سے، ان کے ظلم سے نکال کے پھر شہادت کا جام پی کر جاؤ گے تو زندہ جاوید ہو جاؤ گے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، دنیا کی زندگی جو کیا ہے، آخرت تو بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے جو ڈرتا ہے اس کے لیے آخرت بہتر ہے، دنیا کی زندگی تو ویسے ہی موت کے ساتھ ختم ہو جانی۔ اور اللہ جل شانہ ایک داغے کے برابر بھی تمہاری کی ہوئی جو محنت ہے اس پہ داغے کے برابر بھی کمی اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ جنگ کا حکم اس لیے تھا، اگلی جو آیت میں آ چکا کہ مستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کمزوروں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچیوں کو، بچوں کو جو انہوں نے ظلم کا شکار بنا رکھا تھا، ان ظالموں کو ہٹانا تھا، ان طاقتوں سے، ان کے پنجوں سے، ان سب کو چھڑا کے جو امن محمد علیہ السلام کے دور نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی خلافت نے دنیا کی انسانیت کو سبق دیا، جو امن کا دور دیا، اس دور کی مثال نہ دنیا لا سکی ہے نہ اب تک لا سکے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ دور آئے گا، تب تک کسی کے اندر آج تک کوئی مثال نہیں ملی کہ ان کا نمونہ پیش کر سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔